کیا آپ جانتے ہیں کہ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں کیا ہوا؟ اپنے فرما بردار اور نیک بیٹے حابیل کی شہادت نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کو غم سے بھر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العزت نے حابیل کے نیمو بدل کے طور پر ایک اور نیک اور صالح بیٹا حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا نام شیس رکھا، جس کا معنی ہے اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تحفہ۔ حضرت شیس علیہ السلام نہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے عظیم منصب سے بھی سرفراز فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو دین حق کی دعوت و تبلیغ، اللہ کی عبادت اور امت کی رہنمائی کی وصیت فرمائی۔ انہوں نے دن اور رات میں ادا کی جانے والی عبادت کی تعلیم بھی اپنے بیٹے کو سونپی، تاکہ ہدایت کا چراغ روشن رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے والد کی وصیت پر مکمل طور پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمانی صحیفے نازل فرمائے اور انہیں انسانوں کی رہنمائی کا شرف عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر 100 صحیفے اور 4 بڑی آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، جن میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے ایک عظیم مقام عطا فرمایا۔ اسلام، یہودیت اور مسیحیت کی روایت کے مطابق حضرت شیس حضرت آدم اور حضرت حوا کے تیسرے بیٹے تھے۔ تورات کے مطابق حضرت شیس کی پیدائش اس وقت ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت شیس اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت اور اخلاص سے بہت مشابہ تھے۔ مسیحی روایت کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کی شادی ان کی بہن عذورا سے ہوئی تھی اور ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انوش تھا۔ یہودی روایات میں حضرت شیس کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہودی مفسرین کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام نوح کے جد امجد اور تمام موجودہ انسان کے آباء و اجداد میں شمار ہو۔ ان روایات کے مطابق حضرت آدم نے حضرت شیس کو بہت سی خصوصی علم اور روحانی حکمتوں سے آگاہ کیا تھا۔ بعد میں بعض یہودی علماء نے یہ عقیدہ پیش کیا کہ یہ روحانی تعلیمات آگے چل کر قبالہ کی بنیاد بنی۔ قبالہ یہودیوں کا ایک روحانی اور ایک باطن علم ہے۔ اس طرح یہودیت کی مشہور روحانی کتاب زہر میں حضرت شیس علیہ السلام کو تمام نیک اور صالح انسان کا جد امجد قرار دیا جاتا ہے۔ زہر کے مطابق نیکی، عبادت اور خدا پرستی کی روایت حضرت شیس علیہ السلام کی نسل کے ذریعے آگے بڑھی اور بہت سے صالح لوگ انہی کی اولاد میں سے تھے۔ بعض یہودی روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے 33 بیٹے اور 23 بیٹیاں تھیں، جبکہ ان کی عمر تقریباً 912 سال بتائی جاتی ہے۔ تاریخ میں ایک گروہ کا ذکر ملتا ہے جسے شیشیہ کہا جاتا تھا۔ اس گروہ کے لوگ حضرت شیس علیہ السلام کو ایک بہت خاص اور روحانی شخصیت سمجھتے تھے۔ بعض انسان تو انہیں ایک عام انسان سے بڑھ کر ایک مافوق الفطر ہستی بھی مانتے تھے، جو عام مسیحی عقائد سے بالکل مختلف بات تھی۔ یہ گروہ وقت کے ساتھ بحیرہ روم کے مختلف علاقوں میں پھیل گیا۔ ان کے عقائد پر یہودی تعلیمات اور یونانی فلسفوں کا بھی اثر تھا۔ بعد میں 19ویں صدی میں نائٹس آف سینٹ نامی ایک اور گروہ وجود میں آیا، جس نے حضرت شیس علیہ السلام سے منسوب تمام روایات اور نظریات کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ تمام باتیں مسیحی اور یہودی فرقوں اور تاریخی روایات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام اللہ کے نبی اور حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے، نیکی کی تعلیم دینے اور حق کا پیغام پہنچانے میں گزاری۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یہ عظیم ذمہ داری اپنے بیٹے انوش کے سپرد کر دی۔ پھر یہ سلسلہ نسل در نسل جاری رہا۔ انوش کے بعد کینان، کینان کے بعد مہلائل اور پھر یرد نے دین حق کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ مہلائل وہ شخصیت تھے جن کے دور میں شہروں کی بنیاد رکھی گئی، مضبوط قلعے تعمیر کیے گئے اور زمین پر نظم و ضبط قائم ہوا۔ انہوں نے شیطانی فتنہ پھیلانے والوں کے خلاف جہاد کی اور تقریباً 40 سال تک لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ ان کے بعد ہدایت اور نبوت کی یہ عظیم امانت ان کی نسل میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ یہ امانت یرد تک پہنچی اور پھر ان کے بیٹے اخنوک یعنی حضرت ادریس علیہ السلام تک۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبیوں میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوک تھا اور آپ علیہ السلام عراق کے قدیم شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمایا اور قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو سچا نبی قرار دیا۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی احکام، نیکی، تقوی اور اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ آپ علیہ السلام کے دلوں کو نرم کرنے والے واعظ و نصیحت اور تعلیم و تربیت کی وجہ سے لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس کہنے لگے، جس کا مطلب ہے سکھانے والا یا درس دینے والا۔
حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، پاکیزگی اختیار کرنے، عبادت میں اخلاص پیدا کرنے، عدل و انصاف قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، ہر ماہ 3 روزے رکھنے، نشہ آور چیزوں سے بچنے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے کی تعلیم دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھنے کا آغاز کیا اور لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ لیکن افسوس کہ آپ کی قوم کے اکثر لوگوں نے حق بات قبول نہ کی، وہ اپنی گمراہی اور برے اعمال پر قائم رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا، مگر جب ان کی اکثریت ایمان نہ لائی تو اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ بابل سے ہجرت کر کے مصر تشریف لے گئے۔ اس وقت مصر میں مختلف قبائل آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ان کی زبانیں سکھا دی، چنانچہ آپ علیہ السلام ہر قبیلے کو اس کی زبان میں اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ آپ علیہ السلام کی دعوت، علم اور حکمت سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو علم حکمت اور علم نجوم بھی عطا فرمایا تھا۔ اسی وجہ سے بعض روایات میں آپ علیہ السلام کو ہرمز الحرامسہ کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یعنی علم و حکمت میں بلند مقام رکھنے والی شخص۔ تاہم آپ علیہ السلام کی اصل عصمت علم نجوم نہیں بلکہ اللہ کی بندگی، تقویٰ اور نبوت تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے زمانے کے عظیم عابد بھی تھے۔ روایت ہے کہ آپ درزی کے کام کرتے تھے اور سوئی کے ہر ٹانکے لگنے پر سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ یوں آپ علیہ السلام کا ہر کام اللہ کے ذکر سے وابستہ رہتا تھا۔ قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر 2 مقامات پر آیا ہے۔ معراج کے مشہور روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے بلند مرتبے کی نشانی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی پوری زندگی علم، عبادت، صبر اور دعوت حق کا روشن نمونہ ہے۔ انہوں نے لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت کا راستہ نہیں دکھایا بلکہ علم، تہذیب، انصاف اور اخلاق کی بنیادیں بھی مضبوط کی۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک سچا مومن ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے اور مشکلات کے باوجود حق کا راستہ نہیں چھوڑتا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے ادریس، روح زمین پر جتنے لوگ روزانہ نیک اعمال کرتے ہیں ان سب کی نیکیوں کے برابر ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ یہ عظیم بشارت سن کر حضرت ادریس علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ عمر میں مزید برکت عطا فرما دے تو وہ زیادہ عبادت کر کے اور بھی زیادہ اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ایک فرشتہ دوست تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے اپنی خواہش کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر ممکن ہے تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے میری عمر کے بارے میں بات کی جائے۔ وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے گیا۔ سفر کرتے ہوئے وہ چوتھے آسمان تک پہنچ گئے۔ وہاں ان کی ملاقات حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ہوئی۔ فرشتے نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ حضرت ادریس چاہتے ہیں کہ ان کی عمر میں کچھ اضافہ ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام حیران ہوئے اور پوچھے، ادریس اس وقت کہاں ہے؟ فرشتے نے جواب دی، وہ میرے پروں پر موجود ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، سبحان اللہ، ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں۔ میں حیران تھا کہ ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں، وہ چوتھے آسمان پر کیسے پہنچیں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، وہ خود یہاں آ گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چوتھے آسمان پر ہی حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 82 سال تھی۔ آپ کی وفات کے تقریباً 300 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں مبعوث۔